إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. دینی اور اسلامی بھائیوں، آج بتاریخ 20 ذی الحجہ 1442 ہجری مطابق 30 جولائی سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے ایسے اعمال جن کا ثواب حج و عمرہ کے برابر ہے. ایسے اعمال جن کا اجر و ثواب حج اور عمرہ کے برابر ہے. اولاً تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس فانی دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کے سارے سامان کو ہمارے اور آپ کے لیے مہیا کیا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر جو ابھی میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھی ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے، نصیحت مومن بندوں کو فائدہ دیتی ہے. میرے بھائیوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسے اعمال جن کا اجر و ثواب حج و عمرہ کے برابر ہے. اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جنہیں بیت اللہ کا سفر کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، وہ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. لیکن بعض ایسے بھی بندے ہیں جو رات و دن زیارت حرمین کی تمنا کرتے ہیں، روتے ہیں، رب سے دعائیں کرتے ہیں، تھوڑے بہت پیسے بھی جمع کرتے ہیں اور دیگر اسباب اپنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، مگر اللہ کی مرضی کے سامنے کسی کی مرضی نہیں چلتی. جسے اللہ کے گھر سے بلاوا آتا ہے بس وہی اس کے گھر کا دیدار کر سکتا ہے. پیسہ ہوتے ہوئے بھی رب کی مرضی کے سامنے آدمی بے بس و لاچار ہے. بہت سے لوگوں کو غربت و افلاس کی بنا پر حج بیت اللہ اور زیارت مسجد نبوی نصیب نہیں ہو پاتی. بسا اوقات فقراء و مساکین احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آج دولت دی ہوتی تو فلاں کی طرح ہم بھی حج کرتے، ہمیں بھی لوگ حاجی کہتے اور ہمارا بھی نام ہوتا. ایسے بندوں کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ حج شہرت و ناموری کا ذریعہ نہیں ہے. اگر مالدار بھی شہرت کی خاطر حج کرے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ غریب ہوتا اور اسے حج کرنے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ عبادت میں شہرت ناموری اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہے اور جہنم میں لے جانے کا سبب بھی ہے. ہاں، جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے حج مبرور کرتے ہیں ایسے لوگ اللہ کے محبوب بندے ہیں. اسی طرح جو غریب و مسکین لوگ اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا چاہتے ہیں مگر غربت و افلاس کے سبب ان کی یہ آرزو پوری نہیں ہوتی، ایسے بندوں کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونی چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے اپنے بندوں کو مایوسی سے منع کیا ہے. اس حاکم الحاکمین نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. حج کے معاملہ میں بھی اس نے سب کے ساتھ انصاف کیا. اگر کسی کو اللہ نے
مالدار بنایا ہے تو کل قیامت میں اسے پوچھا جائے گا کہ تو نے مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ بڑا کٹھن سوال ہوگا۔ جسے اللہ نے زیادہ مال نہیں دیا اس کے لیے آخرت میں آسانی ہی آسانی ہے، کیونکہ مال کی آزمائش بہت سخت ہے۔ مالداری اور غریبی دونوں میں رب کی حکمت پوشیدہ ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حج و عمرہ میں سب کے ساتھ کیسے انصاف کیا۔ چنانچہ اس نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایسے اعمال کی خبر دی جو کرنے کے اعتبار سے معمولی ہیں مگر اجر و ثواب کے اعتبار سے میزان میں حج و عمرہ کے برابر ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں بعض ان اعمال کا ذکر کرتے چلوں جن کے انجام دہی سے غریب اور امیر سب کو حج و عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نمبر 1، فجر کی نماز کے بعد سے طلوع شمس تک مسجد ہی میں ٹھہرنا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھنا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة۔ صحیح ترمذی کی روایت، جس نے جماعت سے فجر کی نماز پڑھی پھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ اسے مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جماعت سے نماز پڑھنے جانا اور نفل پڑھنے جانا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے جانا اور نفل پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من مشى الى صلاة مکتوبة فی الجماعة فہی کحجة ومن مشى الى صلاة تطوع فہی کعمرة۔ صحیح الجامع کے اندر ہے، جو آدمی جماعت سے فرض نماز پڑھنے نکلتا ہے، جو آدمی جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے، اور جو نفلی نماز کے لیے نکلتا ہے، ابو داؤد کی روایت میں ہے، چاشت کی نماز کے لیے نکلتا ہے تو اسے مکمل عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ مسجدوں کے علمی مجالس میں شریک ہونا، میرے بھائیوں، یہ جو احادیث جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ اعمال وہ ہیں جن کو آپ اپنے یہاں رہتے ہوئے آپ حج اور عمرے کے برابر ثواب پا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسجدوں کے علمی مجالس میں شریک ہونا، جو لوگ علمی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، علمی پروگراموں میں بیٹھتے ہیں، ان کے لیے بھی سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تام حجته۔ میرے بھائیوں، جو مسجد کی طرف علم حاصل کرنے یا علم سکھلانے کے لیے نکلتا ہے تو اسے مکمل حج کے برابر ثواب ملتا ہے، جو علم سکھانے کے لیے نکلتا ہے اسے بھی جو ہے مکمل حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، جاء الفقراء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من اموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون قال الا احدثكم ان اخذتم ادركتم من سبقكم ولم يدرككم۔
أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانه إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33 رواہ البخاری۔ میرے بھائیو، بڑی پیاری حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ترجمہ: کچھ مسکین لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے کہ مال والے تو بلند مقام اور جنت لے گئے، مال والے تو بلند مقام اور جنت لے گئے، وہ ہماری ہی طرح نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں اور ان کے لیے مال کی وجہ سے فضیلت ہے، مال سے حج کرتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جس کی وجہ سے تم پہلے والوں کے درجے پا سکو، تم پہلے والوں کے درجے پا سکو اور کوئی تمہارے بعد نہ پا سکے، اور تم اپنے بیچ سب سے اچھے بن جاؤ سوائے ان کے جو ایسا عمل کرے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تم 33 بار سبحان اللہ، ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہو، تم ان کے مقام سے بھی آگے چلے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اس چیز کی ہمارے ہاں اہمیت نہیں دی جاتی ہے، فٹافٹ سلام پھیرے اور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ صحیح روایت حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کتنی پیاری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنا، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، یعنی حج کی طرح ثواب ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری عورت سے فرمایا تھا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، رواہ مسلم۔ جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا، کیونکہ اس رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ دوسری صحیح روایت میں ذکر میں ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ صحیح ابن خزیمہ اور ابو داؤد وغیرہ میں مروی ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرانے کی مانگ کرتی ہے۔ اس حدیث میں آگے ہے میرے بھائیو، وَإِنَّهَا أَمَرْتَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ مَا يَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرها أنها تعدل حجة معي يعني عمرة في رمضان۔ صحیح ابو داؤد۔ اس مرد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ عورت میری بیوی، اس عورت نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے یہ دریافت کروں کہ کون سا عمل آپ کے ساتھ حج کے برابر ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میری طرف یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا، اور اسے بتانا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کے برابر ثواب ہے۔ میرے بھائیوں، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر له على توفیقی وامتنانی، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانی، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ چھٹی چیز جو ہے حج اور عمرہ کے برابر ثواب پانے کا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی اشتہی الجہاد ولا اقدر علیہ، قال هل بقي من والدك احد؟ قال امي،
قال فاسأل اللہ فی برہا فإذا فعلت فأنت حاج معتمر۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں مگر اس کی طاقت نہیں ہے، میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں مگر اس کی طاقت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے والدین میں سے کوئی باحیات ہے؟ تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میری ماں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، تم جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، تم حج اور عمرہ سے تم حاج اور معتمر اور مجاہد کہلاؤ گے۔ جاؤ ان کی خدمت کرو، تم حاجی، معتمر اور مجاہد کہلاؤ گے۔ میرے بھائیو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور نمبر 7 چیز ہے مسجد قباء میں نماز پڑھنا۔ جو شخص مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے اس کے لیے مسنون ہے کہ وہ مسجد قباء کی زیارت کرے اور اس میں بھی 2 رکعت نماز پڑھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے قباء کی زیارت کیا کرتے اور اس میں 2 رکعت نماز فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر وضو کرے اور خوب اچھے طریقے سے وضو کرے اور پھر مسجد قباء میں آ کر نماز پڑھے تو اسے عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے، اسے عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرۃ، رواہ ابن ماجہ۔ جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر مسجد قباء آئے اور اس نے میں نماز ادا کرے تو اس کو عمرہ کے برابر ثواب ملے گا۔ میرے بھائیو مختصر الفاظ کے ساتھ ایک دوسری روایت کے اندر یہ ہے الصلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ، رواہ الترمذی۔ مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرہ کے برابر ثواب ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ دوسرے ممالک سے صرف مسجد قباء کے لیے زیارت کر کے آنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں یا مملکت سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں۔ سعودی عرب سے باہر آنے والے مسجد نبوی کی زیارت پہ ہی آ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جو اعمال ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے ہمیں حج اور عمرہ کے برابر ثواب مل سکے۔ میرے بھائیوں یہ معمولی آپ کو دکھ رہے ہیں 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں آپ یہ اپنی زبان جھلائیں اور آپ کو حج عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھیں، مسجد کے اندر بیٹھے رہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے، چاش کی نماز 2 رکعت ادا کر لیں، آپ کو حج عمرے کے برابر ثواب ہے۔ کتنی فضیلتیں ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمیں دکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بڑے عمل کے اندر ترازو میزان کے اندر بڑے بھاری ہیں میرے بھائیوں، ان کی اہمیت سمجھتے ہوئے ہمیں ان پر عمل کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان احادیث کو جو آج ہم نے اجر و ثواب کے حساب سے اعمال کے اور میزان کے اندر بڑے بھاری ہیں، اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔